حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں سورج چڑھتا ہے وہاں رات بھی ضرور ہوتی ہے، مگر جہاں علم کی روشنی ہو وہاں جہالت کا اندھیرا کبھی نہیں آ سکتا۔ جو شخص اچھے اور برے حالات میں تمیز نہ کر سکے اس کا شمار مردوں میں ہوتا ہے۔ جو بندہ علمی ذوق نہ رکھتا ہو اس کے سامنے علمی باتیں کرنا اسے اذیت پہنچانا ہے۔ دنیا عاقل کی موت پر اور جاہل کی زندگی پر ہمیشہ آنسو بہاتی ہے۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں تمیز کے تابع رکھنا ضروری ہے۔ اپنے کام میں عظیم و شان کامیابیوں کے باوجود ہمیں متکبر نہ ہونا چاہیے۔ انکساری انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے، اور اس کے برعکس خود فریب اور غرور انسان کو پسماندہ بنا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جس بندے کو خوشامد کرنے اور قرض لینے کی ضرورت نہیں، اصل میں وہی دنیا کا سب سے دولت مند بندہ ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جس بندے نے عین ضرورت کے وقت وعدہ کیا تو سمجھ جاؤ وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ انسان کے خیالات بہت کچھ اس کے میلان طبیعت کے موافق، تقریر و کلام اس کی علمیت اور قابلیت کے موافق، اور افعال و اعمال اس کی عادات کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ حرام روزگار اگرچہ گھروں اور جیبوں کو بھر دے مگر تمہارے دلوں سے ایمان کو خالی کر دے گا۔ زندگی محبت کے بغیر مصیبت اور علم کے بغیر حیوانیت کے مترادف ہے۔ عقل مند وہ ہے جو حوادث اور مصائب میں بھی اپنے دل کو ہلنے نہ دے اور عقل سے اس کا چارہ کرے۔ جو کچھ تجھ سے چھین لیا گیا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا، اس پر افسوس کرنے سے پرہیز کر۔ جو کوئی ایسا دوست تلاش کرے گا جس میں کوئی عیب نہ ہو وہ ہمیشہ دوست سے محروم رہے گا۔ پہاڑ قدم با قدم سر کیا جاتا ہے، اور اس طرح عقل بھی وجہ بے وجہ حاصل کی جاتی ہے۔ دانا کون ہے؟ وہ جو گردش ایام کی آزمائش سے گھبرا کر اپنے دل کو تنگ نہ کرے۔ دانشمند لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مایوسی پھیلانے والے کام بھی کرتے ہیں۔ آنکھیں سبھی لوگ رکھتے ہیں لیکن پرکھنے کی صلاحیت کچھ ہی لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ دانشمند لوگ ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں۔ جب خدا کسی پر مصائب نازل کرتا ہے تو ساتھ ہی اس کی دماغی قابلیت بھی بڑھا دیتا ہے۔ طفیلیت علم و ہنر کے لیے موزوں ہوتی ہے اور جوانی عمل کے لیے۔ پیری میں بجز گوشہ گزینی اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اونچے درجے کی ذہانت حاصل کرنے کے لیے اونچے درجے کا علم حاصل کرو۔ 10 میں سے 9 حصے دانش بروقت دانشمند بن جانے کے فلسفے میں ہیں۔ قیامت کا دن پیشی کا دن ہے، لیکن پیشی تو وہ چاہے گا جو شان و شوکت والا ہے۔ جو شخص آفتاب جیسا چہرہ نہیں رکھتا وہ رات کے اندھیرے کے سوا کیا چاہے گا کہ کہیں اس کی رسوائی نہ ہو جائے۔ ایک شخص کہتا تھا کہ یہ دنیا اچھی ہے، کاش موت نہ ہوتی۔ دوسرے نے کہا، ارے بے وقوف، دنیا کی زندگی تو محض اس لیے ہے کہ یہاں آدمی کچھ اچھے کام کرے جو آخرت کی زندگی میں کام آئے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جب موت آنے لگتی ہے تو سب سے پہلے پاؤں اور پور سن ہونے لگتے ہیں۔
تہجد کے وقت آنکھ کھل جائے تو سمجھ جاؤ کہ آسمان سے آواز آئی ہے۔ بوڑھا آدمی چراغ سحر ہے اور نوجوان آدمی چراغ شام ہے۔ سمجھدار آدمی نقصان کو فائدے میں بدل دیتا ہے اور بیوقوف ایک مصیبت کو 2 مصیبتیں بنا دیتا ہے۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ توحید سے تاریک دل عوام کے سامنے تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ عاشق جب فنا ہو جاتا ہے تو اس کے جسم سے محبوب کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے۔ خلوص یہ ہے کہ ہر حالت میں، ہر حال میں صرف اور صرف اپنے حق تعالیٰ کو دیکھے اور سنے، باقی مخلوق کو چھوڑ دے۔ جس شخص کی عزت لوگوں میں زیادہ ہو اسے اپنے نفس کو حقارت سے دیکھنا چاہیے۔ کسی انسان کا خواہشات نفسانی کی فرمانبرداری کرنا قید خانے میں رہنا ہے۔ دل ارادے کے لیے، دماغ تدبیر کے لیے اور ہاتھ عمل کے لیے ہیں۔ دل مرکز اعمال ہے، بگڑا ہوا دل نیکی نہیں کر سکتا۔ جب انسان کے پاس کمال نہیں ہوتا تو وہ دوسروں پر حسد کرتا پھرتا ہے اور وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حسد کا دفیہ صرف خدا کر سکتا ہے۔ دعا کر کہ وہ تجھے باطن کی مصروفیت عطا کر دے۔ جس کا جامہ عشق سے چاک ہوا گویا وہ ہر عیب سے پاک ہو گیا۔ جو آواز آپ کو دروازہ بند ہونے کی لگ رہی ہے ممکن ہے وہ دروازہ کھولنے کی ہو۔ پچھلی رات میں نے سیکھا کہ اللہ کا عاشق کیسے بنا جائے۔ اس دنیا میں رہنا اور کہنا کچھ بھی میرا نہیں۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، وہ بندہ قابل تعریف ہے جس نے اولاد کے لیے مال و دولت چھوڑ دی۔ جس بندے کو اس کے والدین سبق نہیں سکھاتے اس بندے کو پھر زمانہ اپنی زبان میں سبق سکھاتا ہے۔ محبت انسان کے اندر ایک شریف جذبے کا نام ہے جسے اگر نکال دیا جائے تو انسان اور حیوان میں کچھ فرق نہیں بچتا۔ محبت جذبات کے سمندر کا ٹھنڈا سا آسمان کا آنسو اور روح کا تبسم ہے۔ جو بندہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے وہ ہر قسم کے دشمن سے محفوظ رہتا ہے۔ جس بندے نے اپنے آپ کو باعزت کیا تو اپنی دولت کو ذلیل و خوار کر کے کیا۔ دوستی کی زیادتی کا اندازہ تکلف کی کمی سے پتہ لگتا ہے۔ آج تک دنیا میں ایسا کوئی عظیم انسان نہیں گزرا جو اعلیٰ و عرفہ چال چلن کا مالک نہ ہو۔ علم 2 دھاری تلوار ہے، اس کا مناسب استعمال برکت اور نامناسب ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 1 پیالی میں چینی لیں اور 2 لونگ کے دانے لیں۔ سورہ کوثر 41 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر لونگ پر پھونک ماریں اور اسے چینی میں ڈبو کر گھر میں صاف جگہ پر رکھ دیں۔ جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ صوفی وہ شخص ہے جو اپنے حال کو ہمیشہ چھپائے اور تمام کائنات اس کی ولایت کی ناطق ہو۔ تصوف کی حقیقت دل کو مخلوق کے رجوع سے صاف کرنا اور علیحدگی اختیار کرنا ہے۔ وہ عمل جس کے ذریعے بندہ انتہائی مدارج تک پہنچتا ہے وہ اپنے قصور اور عجز و ضعف کا مشاہدہ کرنا ہے۔
کثرت کلام حسنات کو اس طرح چوس لیتی ہے جیسے زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ قناعت کا پھل راحت ہے، تواضع کا پھل محبت ہے، اور تکبر کا پھل عداوت ہے۔ عمل کر کے اس کو نہ کیا ہوا خیال کرنا چاہیے، اور اپنی تئیں قصوروار خیال کر کے عمل از سر نو شروع کرنا چاہیے۔